بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ کل 12 ستمبر 2024 کو بلوچستان میں توہین مذہب کے حوالے سے جو واقعہ ہوا، آپ اس سے واقف ہیں کہ ایک پولیس اہلکار نے توہین مذہب کے الزام میں گرفتار یا پولیس کسٹڈی میں موجود ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اب اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ غازی ہے، اور جب قاضی اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے تو پھر غازی برآمد ہوں گے، غازی نکلیں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، مجھے بھی کہا گیا اور لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس حوالے سے بات ہونی چاہیے، تو میں گزشتہ 13-14 سال سے، جب سے یہ ممتاز قادری کا کیس ہوا تھا اسی حوالے سے، تو میں نے اس پر ایک موقف اپنایا اور اس پر لکھا تفصیل کے ساتھ اور بولا بھی۔ اصل بات یہ ہے ناظرین گرامی کہ ہمارے ہاں جو آتش نوا محراب و منبر ہیں اور جو شعلہ بار خطباء ہیں، انہوں نے مذہب کو ایک ایسا بخار بنا دیا ہے اور ایسا بخار لوگوں کو چڑھا دیا ہے جو ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کی ہڈیوں کو لگ چکا ہے، اور یہ بخار اترنے میں وقت لگے گا اور اتنی جلدی نہیں اترنے والا۔ اس کے لیے وہ ہم پرانے دیسی نسخوں میں سنتے تھے کہ اگر آپ کو پرانا بخار ہو تو اس کے لیے اجوائن اور گلو وغیرہ اس کو گھوٹ کر جو ہے وہ صبح و نہار منہ پئیں تو وہ رفتہ رفتہ وہ بخار اترے گا۔ تو بہنے ہی یہ سچویشن ہے۔ اب جو مذہبی سینٹیمنٹس، جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہمارے ان شعلہ نوا خطیبوں نے اور محراب و منبر نے، آتش بار محراب و منبر نے لوگوں کے اندر پیدا کر دیے ہیں، ہلکی آنچ سے جو بخار چڑھایا گیا ہے، یہ اس پر اترنے میں وقت لگے گا۔ میں اپنا ایکسپیرینس اگر بیان کروں تو پچھلے 13-14 سال میں یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ اس نسخے کو آزما کر لوگوں کو جو ہے وہ یہ نسخہ استعمال کرایا جائے اور اس بخار کو اتارا جائے۔ لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 100 بیمار اور 1 انار، تو چند اناروں کی وجہ سے کروڑوں جو بیمار ہیں، یا چند اناروں کے سبب کروڑوں بیماروں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یعنی ایک مذہبی طبقے کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ ممتاز قادری کے حوالے سے دیکھیں تو مذہبی طبقہ تو ایک طرف، اس وقت سارے کے سارے ہی جو فرقے ہیں، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا شیعہ، سارے کے سارے اس معاملے میں ایک پیج پر تھے کہ یہ مجاہد اسلام ہے، یہ غازی اسلام ہے۔ تو مذہبی فرقوں کی بات تو ایک طرف رہی، جو ہمارے اہل اقتدار ہیں، جو ارباب سیاست ہیں، جو ارباب اقتدار و اختیار ہیں، انہوں نے اسی قتل اور قتال اور اسی مذہبی جو ہے وہ سلوگن اور نعرے کے تناظر میں ایک پرتشدد ہجوم کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر رجسٹر کر لیا۔ اب دوسرے گروہوں نے، دوسرے فرقوں نے بھی وہی شوق چرایا ہے اور وہ بھی اپنے غازی بنانے کی کوشش میں ہیں، اور ان کے ہاں بھی غازی سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ زخم جو ہے ناسور بن چکا ہے، اور اس نے اب معاشرے کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کیا کہا تھا غالب نے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے وہ لوگ جو اس وقت
اس اقدام کی حمایت کرتے تھے ماورائے عدالت قتل کی، جس کی میں نے الحمدللہ پہلے دن سے ہی جب سے یہ واقعہ ممتاز قادری والا ہوا اس کی مخالفت کی تھی۔ تو اس وقت سے جو اس وقت اس کی مخالفت کرتے تھے بہت سارے لوگ، اب وہ اس پر کنونس ہو چکے ہیں کہ اس طرح ماورائے عدالت قتل جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے تباہ کن ہے۔ تو میں اس پر مسلسل میں نے لکھا بھی اور بولا بھی کہ یہ شرعی لحاظ سے بھی یہ جو ہے وہ غلط ہے اور معاشرتی اعتبار سے بھی یہ تباہ کن چیز ہے۔ اب اگر اس کو روکنا ہے اور ان لوگوں نے جو اب لکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، اگر ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے تو دیر آید درست آید، اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تو اگر کچھ لوگوں نے اس بات کا احساس کر لیا ہے کہ ہمیں اس کو روکنا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن میں ایک اور بات یہاں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس پر بھی جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا کہ کوئی بھی مذہبی نظریہ یا مابعد الطبیعیاتی جو تصورات و نظریات ہیں اس کی بنا پر کسی کو قتل کرنا عام تو درکنار عدالتی سطح پر بھی صرف جو ہے وہ ایک برداشت کی جانے والی چیز ہے تاکہ فساد فی الارض نہ ہو، فساد فی الارض کو روکنے کے لیے، ورنہ مذہبی نظریات کے اختلاف کی بنا پر کسی کے قتل کا جواز جو ہے وہ اس کے خلاف لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، اٹھنا ہوگا اور اس میں رکاوٹ ڈالنی ہوگی، کیونکہ اسلام کے نقطہ نظر سے بھی اور مذہب کے نقطہ نظر سے بھی انسانی جان جو ہے اس کی قیمت، جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جو مذہبی تصورات ہیں، جو مذہبی نظریات ہیں، اس کے بارے میں تو خود مذہب اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اس کی تاکید بھی کرتا ہے کہ اس کی بنا پر وہ لوگوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی مذہبی نظریہ رکھیں۔ تو چونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ فزیکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے، تو اس بنا پر کسی کو آپ قتل کریں گے تو معاشرے میں انارکی اور جو ہے وہ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو اب میری اس معاملے میں تو بڑی تفصیل سے میں یعنی جو شرعی اس حوالے سے دلائل ہیں یا جو سماجیات کے جو دلائل ہیں ان پر میں تفصیل سے اس پر بات کر چکا ہوا ہوں پہلے۔ یہاں اس وقت اس تبصرے میں ان سارے دلائل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ایک تاثراتی ایک بات ہے کہ ہمیں اس سے یعنی لوگ عمومی طور پر جو علماء کا طبقہ ہے، جو اسکالرز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس پر اب کنونس ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس پر اب کنونس ہیں، لیکن وہ جو پیچھے جو غلطی کی اس کی وجہ سے اب جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل معاشرے میں یہ جو مذہبی سینٹیمنٹ کا ایک عجیب و غریب قسم کا بخار ہے، جس میں جو ہے وہ دوسرے کو قتل کر کے کسی بھی تصور سے اختلاف کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت اپنی پکی کر لیں، تو اس سے جو ہے وہ نجات ہمیں حاصل کرنا ہوگی۔